السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ تاریخ کے صفحے اگر ہم پلٹیں تو ہم پہنچتے ہیں ایک ایسے وقت پر جب دنیا میں دو عظیم امپائرز کا دبدبہ تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جسے ہم سسینین امپائر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سسینین امپائر اپنے عروج پر تھا، لیکن اندرونی مسائل اور علاقائی جنگوں کی وجہ سے اندر ہی اندر یہ امپائر کمزور ہو رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک نیا دین اسلام کا عروج شروع ہوا اور عرب میں ایک نئی قوت بڑھ رہی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سسینین امپائر کا زوال کیسے ہوا اور کیسے مسلم فورسز نے اس طاقتور سلطنت کو شکست دی، اور پھر کیسے پرشیا کو اسلامک امپائر میں شامل کر لیا گیا۔ شروعات میں سسینین امپائر کا عروج آردشر ون کے ذریعے ہوا، جو کہ 224 قبل مسیح میں طاقت میں آیا اور پارتھیرین امپائر کو گرا کر اپنی سلطنت قائم کی۔ یہ وہ وقت تھا جب سسینین امپائر نے اپنی تہذیب، آرٹ، سائنس اور ادبی طریقے سے پورے خطے میں ایک نئے اثر ڈالا۔ ان کا مقبول دین زرتشت مذہب تھا، جو ریاست کا آفیشیل مذہب ہو چکا تھا اور پورے ریاست میں یہی مذہب فالو کیا جاتا تھا۔ اس امپائر کے اندر ایک مضبوط ملٹری سسٹم بھی موجود تھا، جو اپنے وقت کا بہترین سسٹم تھا، لیکن اس کے باوجود سسینین امپائر اور رومن امپائر کے درمیان ہمیشہ جنگ کا سلسلہ جاری رہتا، جس سے دونوں امپائر کمزور ہوتی گئیں اور یہ ان کے زوال کا سبب بھی بنا۔ لیکن صرف اندرونی جنگیں ہی نہیں، بلکہ سسینین امپائر کے زوال میں اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، جیسے کہ آپس میں لڑائی اور جنگیں وغیرہ رہنا، جو کہ سسینین بادشاہوں کے درمیان ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی کسی بادشاہ کا انتقال ہوتا تو یہی طاقت کی لڑائی ان کے سیاسی نظام کو کمزور کرتی رہتی اور امپائر کے لوگ بھی حکمرانوں سے بیزار ہو جاتے۔ اوپر سے معاشی زوال بھی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے عوام میں غصہ بڑھتا رہا اور چیزوں کی قیمت بڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے لوگ زرتشت مذہب کے امیر طبقے سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کچھ بھی ایسی چیز میسر نہیں ہے جو ان کو فائدہ دے پائے۔ جب اسلام کا زور بڑھنے لگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا پیغام پھیلا تو عرب میں اسلام داخل ہونے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پیغام کو عرب سے باہر پھیلانے کا ارادہ کیا۔ تب مسلمان فورسز نے پہلی دفعہ سسینین ٹیریٹریز میں چھوٹی چھوٹی جنگیں کرنا شروع کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلم فورسز نے ایران اور عراق کے علاقوں میں اپنی قوت کو مزید بڑھایا۔ اس وقت کے کچھ عظیم بیٹلز نے پرشیا کا زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں سب سے پہلی بیٹل ہے بیٹل آف چینز، جو کہ 633 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کری تھی اور پرشین فورسز کو ہرایا۔ اس جنگ نے پرشین امپائر کے لیے ایک خطرناک پیغام بھیجا تھا اور مسلمان قوم کے حوصلے بڑھائے تھے۔ لیکن سب سے اہم اور تاریخی جنگ تھی بیٹل آف قادسیہ، جو 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جو سسینین امپائر کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے پرشین امپائر کو بہت بڑی شکست دی۔ لیکن اس جنگ میں ایک عجیب چیز یہ ہوئی تھی کہ پرشین فورسز اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آ گئے تھے، جو مسلمانوں کے لیے ایک نیا چیلنج ثابت ہوئی۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی ہمت اور پلاننگ نے پرشین فورسز کو شکست دی اور یہ سسینین امپائر کا زوال تھا۔ اب اگر ہم سوچیں کہ آخر سسینین امپائر کا زوال کیسے ہوا تو ہمیں کچھ اہم وجہیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی وجہ ان کی فوج کی کمزوری تھی، جو بیزنٹائن امپائر کے ساتھ جنگوں میں ان کو محسوس ہوئی۔ دوسری وجہ ان کا اندرونی اختلاف اور تفرقہ تھا اور عوام میں غصہ تھا جو ان کے حکمرانوں اور امیر طبقوں کے خلاف تھا۔ اور تیسری اور بہت اہم وجہ اسلام کا وہ پیغام تھا جو ان لوگوں کو پسند آ رہا تھا جو مجبور اور غریب تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔